بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تمام لوگ اپنا مائک فوری طور پہ بند کر دیں۔ تمام لوگ اپنا مائک فوری طور پر بند کر دیجئے۔ Today we have to discuss under Code 404 the educational policies of Pakistan. This is very important topic and we have to take it up according to our requirements. Educational policies of Pakistan. Different educational policies adopted at different times in the history of Pakistan. These slides have been obtained from the SlideShare with their courtesy. I thanks all of them. So now we come back to our discussion. Different educational policies of Pakistan. کیا کیا ایجوکیشنل پالیسیز پاکستان میں رہی؟ تمام لوگ فوری طور پہ کلاس جوائن کریں اور اپنے اپنے مائک بند کر دیجئے۔ تمام لوگ اپنے اپنے مائک بند کر دیں اور اس کے بعد جناب اس میں بات کو نوٹ کیجئے۔ فہد علی بھی اپنا رول نمبر ایڈ کرے اس کے سامنے۔ سب سے پہلے فرسٹ ایجوکیشنل پالیسی آف پاکستان کون سی تھی اور اس کے بعد کیا اس کی ریکوائرمنٹ رہی؟ فرسٹ ایجوکیشنل پالیسی جو تھی وہ 1947 کی کانفرنس کے بعد وجود میں آئی اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری پالیسی ہمارے ملک میں امپلیمنٹ رہی۔ کیسے رہی ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس ہم نے کیری آن کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے 47 میں، پھر ایجوکیشن کمیشن بنا 1959 میں۔ ایک بات یہاں کلیئر ہونی چاہیے کہ جب یہ دونوں اپلیکیشنز یہاں آئیں تو یہ دونوں اس وقت ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستان میں ہمارا جو رائٹ ونگ تھا وہ بھی تھا، جو دوسرا ہمارا ونگ تھا جو بعد میں پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن یہاں پر جو یہ والا ونگ ہے پاکستان کا، یہ تیسری پالیسی 1970 میں آئی، 70 میں پھر یہ ہمارے سے علیحدہ ہوا، پھر اس کے بعد جناب 71 کی پالیسی، 70 کی پالیسی، پھر 72 زیڈ بھٹو کی، پھر 79 ضیاء الحق کی، پھر اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی آف 1992 میاں نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد جناب نیشنل ایجوکیشنل پالیسی آف 1998 اینڈ 2010، پھر اس کے بعد ایجوکیشنل سیکٹر میں ریفارمز جو ہم نے کیے ہیں ان سب کو آج ہم نے 1 بائی 1 ٹیک اپ کرنا ہے۔ اب اس کو کیسے ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے، کیسے اس پہ کام اترا، تھوڑا سا ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ایجوکیشنل جو پالیسی پاکستان کی تھی اس کی کیا ساری صورتحال ہے اور اس کا کیا بیسس تھا وہ تھوڑا دیکھتے ہیں ابھی۔ تو پتہ یہ چلا جی کہ ایجوکیشنل پالیسی جو تھی وہ اس وقت فرسٹ نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی کراچی میں ہیلڈ کی گئی 27 نومبر سے 1 دسمبر تک، 4 دن یہ جاری رہی، اور اس میں جو کنوینر تھے وہ قائد اعظم نے چونکہ یہ سارا کام اپنی نگرانی میں کروایا، اور نگرانی میں کروانے کے بعد اس سے ایجوکیشنل ریفارم جو تھی ان کو کیری آن کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ یہ ہماری پہلی پالیسی تھی۔ He provided the basic guideline for the future education development. It was also emphasis to realize the people, the sense of honor, the integrity, the selfless service to the nation. 3 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا۔ نمبر 1 سب سے پہلے خلوص کو، سب سے پہلے جناب کہ اس چیز کو یقین بنایا گیا کہ لوگوں میں دیانت داری اور عزت نفس پیدا کی جائے، سینس آف آنر، عزت نفس ان کے اندر پیدا کی جائے، انٹیگریٹی ان کے اندر پیدا کی جائے، خلوص ان کے اندر پیدا کیا جائے،
اور سیلف لیس سروس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایجوکیشن اگر پیڈ کیٹیگری میں چلی جائے گی، اگر تعلیم جو ہے وہ پیڈ کیٹیگری میں آ جائے گی تو اس سے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہر بندہ جو ہے وہ تعلیم حاصل اس لیے کرے گا نہیں جی میں نے پیسے کمانے ہیں، نہیں جی میں نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ تو قائد اعظم نے اس وقت اس بات کو فیل کیا کہ نہیں، ہمیں سب سے پہلے جو بے لوس خدمت ہے اس کی طرف توجہ دینی۔ بے لوس خدمت جو ہے، بے لوس خدمت کی طرف توجہ دی گئی۔ ادھر توجہ کرو کہ کم تو نہیں گئی پھر اینو دیکھتے صحیح۔ تو بے لوس جو خدمت تھی وہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کے لیے کہا گیا۔ اگر تعلیم میں انٹیگریٹی نہیں ہوگی، اگر ایجوکیشن میں انٹیگریٹی نہیں ہوگی، اگر یہ سارا کام اس طرح نہیں چلے گا تو پھر تو تعلیم کا بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ ایک استاد کلاس میں ٹیچ کرتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جناب آنر، دیانتداری کیا چیز ہے۔ اگر میں ہی کلاس میں آ کے، ایک ٹیچر ہی کلاس میں آ کے پیسے بنانے کا کام شروع کر دے گا، ہاں یار میرے سے ٹیوشن بھی پڑھو، ہاں یار مجھے پرائیویٹ گفٹ بھی دو، ہاں یار میرا یہ ذاتی کام بھی کرو، ہاں یار یہ مجھے بھی یہ ساری بینیفٹ ملنے چاہیے، تو انٹیگریٹی تو ختم ہو گئی نا، پھر آنر بھی ختم ہو گئی۔ تو اس میں سے پھر جو خود غرضی تھی وہ آ گئی، جو بے غرضی ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہر چیز کی لیے اب ڈاکٹرز ہم بناتے ہیں، اتنے میڈیکل کالجز سرکاری ہیں، اتنی زیادہ فیسیں ہیں، وہ فیسیں بھرتی ہے گورنمنٹ، اور جیسے یہ جاب پہ آتے ہیں پھر جاب پہ آ کے جناب یہ اپنے سیلف سیکریفائس کرتے ہیں اور قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایجوکیشنل کانفرنس 1947 جو تھی اس میں یہ چیز اس کی پریزائڈنگ یا اس کی جو تھی وہ اس کو پریزائڈ کیا ایجوکیشن منسٹر نے، جو اس وقت فضل الرحمان تھے۔ فضل الرحمان یہ والا مولوی فضل الرحمان نے، یہ فضل الرحمان تھے جسے شیر بنگال بھی کہتے تھے۔ فضل الرحمان دی ایجوکیشن منسٹر آف کنٹری پرپوز 3 ڈائمینشن، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کی 3 جو ہے وہ بنیادیں ہوں گی۔ نمبر 1 سوشل، معاشرہ، سوسائٹی، ووکیشنل کہ آپ کو کسی پیشے کی تربیت دی جائے گی، اور نمبر 3 اسپرچول اور روحانیت پہ بیس کرتی ہوئی آپ کی یہ ساری کی ساری ہوگی۔ اس کی بنیاد پہ آپ یہ سارا بیس کریں گے، اس کی بنیاد پہ آپ سارے کا سارا بیس کر کے یہ کام کریں گے۔ اسپرچولیٹی، سوشلزم، سوشل بیہیویئر، سوشل ایٹیٹیوڈ، اور اس کے بعد ویکیشن، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بنیاد ہوں گی۔ نمبر 6 اگلی اسکرین پہ آتے ہیں۔ دی کانفرنس فارمڈ اے نمبر آف کمیٹیز، پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری کے لیے، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے علیحدہ کمیٹی بنی، اس کے بعد جناب جو تھی وہ باقی کاموں کے لیے علیحدہ کمیٹی بنی، اس کے بعد نیکسٹ جو یونیورسٹی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے علیحدہ، ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے علیحدہ، ویمن ایجوکیشن کے لیے علیحدہ، کلچرل ریلیشن شپ کے لیے علیحدہ کمیٹی بنی، اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے سیپریٹ کمیٹی بنی۔ آپ اس بات کو ذرا ریئلائز تو کریں کہ ان 1947 قائد اعظم نے یہ چیز دیکھ لی تھی، اور اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ ہم کسی ایک کی بیس کے اوپر یہ سارا کام نہیں کر سکتے، ہمیں کیا ہے کمپریہنسولی سب کے اوپر یہ کام کرنا، سب کی بنیاد پہ ٹھوس بیسس کے اوپر کام کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پرائمری، عورتوں کے لیے ویمن، ایڈلٹ کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے تعلیم بالغاں، اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے تعلیم جس کو ہم تکنیکی تعلیم کہتے ہیں وہ، اور سائنٹیفک کے لیے سائنٹیفک ریسرچ کمیٹی، اور جو کلچر سے ریلیٹڈ لینگویجز ہیں، اورینٹلز ہیں، یہ سارے معاملات کے لیے لگا، اور یونیورسل ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے سیپریٹ کمیٹی بنائی گئی۔ یہ پہلی سی۔ ایجوکیشن کا ایک ہی سلوگن ہے کہ ایجوکیشن فار آل۔ پرائمری ایجوکیشن کمیٹی نے ایک ہی سلوگن انٹروڈیوس کروایا کہ 3 سے 6 اور 6 سے 11 سال کے سارے بچوں کو اسکولوں میں بھیجا جائے۔ جب بچہ 4-5 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ 5 سال کی عمر میں داخل ہوا تو یہ 6 سال کی عمر میں داخل ہوا، 10 سال اس کی ایجوکیشن ہے، اور میٹرک وہ کر جاتا ہے 16، 16.5،
15.5 16 میں 17 میں ایجوکیشن مکمل کر کے کالج ونگ میں چلے جاتا ہے. کالج سے 18 سال کی عمر میں اس کا ID کارڈ بن جاتا ہے. تو اس وقت ایک سلوگن تھا ایجوکیشن فار آل، کہ تعلیم سب کے لیے ہوگی. ایڈلٹ ایجوکیشن، اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو بزرگ تھے، ان کو اسکولوں میں کیسے داخل کرایا جائے گا، اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے تعلیم بالغہ کا جو تھا وہ سارے کا سارا ایک شعبہ کریٹ کیا. اور الٹریسی کو کم کرنے کے لیے جو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 85% تھی تعلیم ہماری، تو اس الٹریسی جہالت تو نہیں، میں ایسے کہوں گا غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 85% تھی. 15%. پھر اس کے بعد اس کو اب کیسے گیٹ ریڈ آف کریں، جو سینئر سٹیزن ہیں ان کو بھی تعلیم دی جائے. تو اس وقت تو گورنمنٹ کا اس کے اوپر کوئی زور نہیں تعلیم بالغاں کا، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز آئیں ان میں تعلیمی بالغاں کی طرف توجہ دی گئی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے میں نے پرائمری پہ بات کی، پھر اس کے بعد میں نے بات کی تعلیم بالغاں پہ. پلاننگ، 5 ایئر پلاننگ کیسے ہے؟ سب سے پہلے پلاننگ کریں، ٹیچروں کو بھرتی کریں، ان کی ٹریننگ کریں. اور اس کے بعد چھٹے سال جو تھے وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارے جو ہیں وہ پہلے سال لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. پہلے سال یعنی 5 سال کے اندر اندر جو آپ نے یہ پلان ڈیزائن کیا تھا، ہمارا خیال تھا کہ 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے. پھر ہر سال ان کی تعداد میں 3 لاکھ کا اضافہ ہوتا جائے گا. تو پلاننگ بڑی ضروری تھی کہ اس کے بارے میں پلان کیا جائے، ٹیچر کو ریکروٹ کیا جائے. اب آج کل جو ہمارے پاس ٹیچر ہیں اس میں چونکہ ان کی وہ کچھ ٹیچر جو ابتدائی بھرتی ہوئے تھے، میٹرک تک تعلیم تھی، 8 تک تعلیم تھی، وہ ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتے. جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں یہ ایپیڈیمکس پھیلنے کے بعد ایپیڈیمکس ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ ہر بندہ آن لائن ہو جو اور اپنی کلاسز لیں. تو آن لائن کلاسز لینے کے لیے ہم نے کام کیا آن لائن کلاسز لینے کے لیے ہم نے یہ سارا کام اس طرح کیا کہ ہم یہاں بیٹھ گئے اور ہم نے آن لائن کلاسز کو کیری آن کیا. پہلے لیکچر پریپیئر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی سلائڈز پریپیئر کی جاتی ہیں، پھر سلائڈ پریپیئر کی وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، پھر لیکچر ڈیلیور کیا جاتا ہے، پھر اسے یوٹیوب پہ چڑھایا جاتا ہے جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کیے جاتے ہیں. تو یہ سارا کام کوئی ایک دن میں ممکن نہیں ہے، یہ سارا کام ڈے وائز سارا کچھ ریکارڈ یہاں موجود ہے جس پہ یہ سارا کام ممکن ہو سکے گا. ایک آپ کو دیا گیا. اچھا جی، میجر ریکمنڈیشن آف دی کانفرنس فار دی یہ جو 47 کی کانفرنس تھی، ایجوکیشن شوڈ بی ٹیمڈ ود اسلامک ویلیوز. اس وقت بھی جو ہے وہ یہ بنیاد رکھی گئی کہ اسلامی شرائط کے اوپر تعلیم دی جائے گی. جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اسلام کو اڈاپٹ کریں، ان کے سبجیکٹ کی ایجوکیشن ان کو دی جائے گی. اور جب اسلامیت یا دینیت کا پیریڈ ہوگا تو وہ سوشل سبجیکٹ کا پیریڈ پڑھیں گے، سوشل سائنس کا، وہ یہ پھر نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، میٹرک تک گورنمنٹ فری کتابیں دے گی. اور خیر اسی بنیاد پہ سائنس اور ایجوکیشن کے اوپر زیادہ زور دیا گیا. دی پالیسی could be implemented properly due to increased number of immigrants and other administrative problems of a newborn country. تو اس میں زیادہ جو تھا وہ ایجوکیشن پالیسی جو تھی وہ ہمارے یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکی 47 کی، اور کم و بیش وہی مسائل ہمیں سارے کے سارے یہاں پیش آتے رہے. پھر اس کے بعد آیا 1959 میں جو تھا جنرل ایوب خان کو پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے، اور 5 جنوری 1959 کو انہوں نے پھر ایک کمیشن لازمی تعلیم کا 10 سال کے لیے بنایا کہ ہر بندہ 10 سال لازمی تعلیم حاصل کرے گا. ایوری پرسن جو ہوگا وہ 10 سال تک لازمی تعلیم حاصل کرے گا. ان دس کمیشن 10 سال کی تعلیم یعنی کلاس 10 تک ایجوکیشن لازمی قرار دی گئی. ریلیجیس ایجوکیشن بھی کمپلسری، تو جناب جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ بھی ہوگی. ایکول ایکسپینشن فار بوائز اینڈ گرلس، لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم کی طرف آئیں گے. پابندی نہیں ہوگی. رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پاس کرنے کے لیے تاکہ عام آدمی کی محرومیوں کو دور کیا جا سکے، اس کو سمجھ بوجھ آ سکے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسکولوں کی اور کالجز کی اور تعلیمی اداروں کی ضرورت تھی. اب وہ کیسے ہوں گے، کیا اس کی صورتحال ہوگی، یہ
اس کمیشن کی ایک جائزہ رپورٹ دیکھتے ہیں. ریکمینڈیشن آف دی کمیشن کریکٹر بلڈنگ, کردار کے اوپر زور دیا جائے. وہی بات میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ایمانداری, دیانتداری. آپ نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں کچھ ڈاکٹر جو تھے وہ لوگوں کو بے ہوش کر کے ان کے گردے نکال لیتے تھے. کچھ انجینئر جو تھے بادیانتی کی بنیاد پہ بلڈنگ کھڑی کرتے تھے, کلیپس ہو جاتی تھی. کچھ بزنس ایجوکیشن جو تھے, ایجوکیشنسٹ جو تھے, انہوں نے تعلیمی اداروں کا رگڑا ہی نکال دیا. پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب آپ نے جو آٹا ہے وہ بھی ہمارے تندور کا ہی کھانا ہے, اپنے بچے کو ورنہ ہم اسکول میں یہ کریں گے. ہر چیز کی کمپلشن کر دی. جب یہ اس طرح کی سچویشن آئی تو پھر نیچر جو ہے وہ خود ریئیکٹ کرتی ہے. اب اینیڈیمکس کے نتیجے میں ایسے سارے بلبلے جو تھے وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے. پرائیویٹ یونیورسٹیاں فارغ ہو گئیں. جن کے پاس انفراسٹرکچر تھا یا جن کا پیڈ تھا وہ چلے گئے اس پہ مائکروسافٹ ٹیم پہ, اور وہاں سے وہ سارے کے سارے اپنا کام کو کنٹینیو کرتے رہے. باقی لوگ جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. کریکٹر بلڈنگ پہ زور ہے, کمپلسری پرائمری ایجوکیشن پہ زور ہے, فوکس آن سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن, نیشنل لینگویج ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن, اور وہ اردو ہے. اچھا جی, 3 ایئر ڈگری پروگرام, آپ نے 3 سال کا ڈگری پروگرام شروع کیا. آپ جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں یہ 4 سال کا ڈگری پروگرام. ایلیمینیشن آف الٹریسی, بے جو جسے ہم کہتے ہیں غیر تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے یا جن کی تعلیم نہیں ہے ان کو آپ یہاں سے ریموو کریں گے اور ان کو آہستہ آہستہ تعلیم یافتہ طبقے میں شامل کریں گے. اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن, یو جی سی بنایا گیا. آج کل یو جی سی کا نام ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن. انڈیا کے ٹائپ پہ یہ ایجوکیشن یو جی سی بنایا گیا. ایگزامینیشن should be combination of 25% انٹرنل اینڈ 75% ایکسٹرنل. ریلیجیس ایجوکیشن کی طرف بھی زور دیا گیا. اس کے بعد جناب سٹیج 1 میں مڈل کلاسوں تک لازمی تعلیم. مڈل کلاسوں کے بعد کیا صورتحال بنی کہ انہوں نے 1 منٹ کے لیے ذرا کال روکتے ہیں. ہیلو جی جی, وعلیکم السلام جی سر. ٹھیک ہے سر, میں 10 منٹ میں کال کر لوں, آن لائن کلاس لے رہا ہوں میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو بات ہم کر رہے تھے کہ جی کسی بھی طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اس سارے کو کیسے ٹیکل کیا جائے. تو اس میں جناب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریسرچ کی طرف توجہ دی گئی. ریسرچ جتنی بھی ہو سکتی ہے اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. اگر ریسرچ کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوگی تو ہماری کوئی کام نہیں چل سکے گا. کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی؟ نہیں تھی. اس پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کیونکہ ملک کی جو کنڈیشن تھی وہ اس قابل نہیں تھی. کچھ لوگ بھی تو انڈیا سے ہو کے آئے تھے, وہاں پر پرابلم میں تھے, کچھ لوگوں کا خیال تھا واپس چلے جانا ہے. تو جو وہ پرابلم تھا, ایشو تھا, وہ سالو نہیں ہو سکا اور اس کی ریکمنڈیشن پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. 47 کی رپورٹ جو ہے اس پہ بھی نہیں. اور اس کے بعد جناب نیکسٹ جو ہے وہ اس کی کیا سے کہتے ہیں کہ 59 والے کمیشن پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. پھر ایجوکیشنل پالیسی آئی 1970 کی. The revised proposal were reviewed by the Committee of Cabinet in the light of implementation of announcement by the President in his office and returned to the nation. تو اس وقت یہی اقدام کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد جناب کیبنٹ کی ایجوکیشن کمیٹی نے یہ سارے کے سارے معاملات دیکھے اور اس کو آگے بڑھایا. اس پالیسی کے فیچر میں یہ تھا کہ ایمفسس آن آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن. ایک بنیاد ہے کہ آپ اخلاقی ترقی کی طرف زیادہ زور دیں گے. آئیڈیالوجی ابھی چند سال پہلے ہم دیکھتے رہے تھے کہ جب یہ 2 پچھلی گورنمنٹ گزری ہیں تو جیو کا سب سے زیادہ زور تھا ری مرجر کی طرف کے پاکستان کی اور انڈیا کا کلچر ایک ہے کہ ہم نے بڑی اس کی مخالفت کی. تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا جناب آپ مذہبی انتہا پسند ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں انڈین لوگوں کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیتے. وہاں تو انڈین کلچر ہمارا کلچر ایک ہے, ہمیں بھی وہی ہے, وہ بھی مکھن کھاتے ہیں, ہم بھی وہی ہے, سب کچھ پہلے بھی تو ایک ہی تھا. تو یہ تو جناب ون نیشن تھیوری ہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس پہ بڑا کڑتے رہے, کوشش کرتے رہے, آپ لوگوں کو روکتے رہے, تو انڈیا نے وہ مودی نے وہ چہرہ دکھایا ہمیں
3 बातें उसकी थी। एक तो वो जो ट्रेन आग लगी समझौता एक्सप्रेस, एक उसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, और एक उसने रईसी कसर फिर जब कश्मीर में निकाली कि मुसलमानों को बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर दिया। तो उसमें ये बात नज़र में आई कि जनाब अब इस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें। तो दो कौमी नज़रिया, फिर वही महबूबा मुफ्ती जिसका वालिद वहाँ चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, उसने कहा कि कायदे आज़म वाज राइट, हमने गलती की। हम तो टू नेशन थ्योरी को रिवाइव किया इंडिया ने। उन्होंने कहा जी हिंदू एक हैं और मुसलमान अलग हैं, हमारा खाना पीना भी एक जैसा नहीं, आप इस मुल्क से निकलिए। लोगों को मार पिटाई की बुनियाद पे वो सारा कुछ निकालने की वहां से कोशिश करते रहे। तो आइडियोलॉजी जो थी वो टू नेशन थ्योरी ही है। मुसलमान अलहदा हैं, नॉन मुस्लिम अलहदा हैं। नॉन मुस्लिम जो है पाकिस्तान में जो रहते हैं हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। वो पाकिस्तानी है, वो नॉन मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी है। वो कोई हिंदू सिख नहीं है, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। बिकॉज दे एंड देयर एल्डर्स, उन्होंने और उनके बड़ों ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी कि यहाँ स्मूथनेस ऑफ सूरत होगी। और इसी के बाद फिर इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी आए कि जनाब वफाक से सूबों से फिर नीचे, ताकि जो इलिटरेसी यानी गैर तलीम याफ्ता तबका है और गैर तलीम याफ्ता एक्टिविटी है, इसको कम किया जा सके, इसको बढ़ाने, लिटरेसी को बढ़ाया जाए, तालीम याफ्ता लोगों को बढ़ाया जाए, इलिटरेसी को कम किया जाए। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन यूनिट, इसके लिए एजुकेशनल यूनिट बनाए गए और इसकी रिकमेंडेशन ये हुई। क्या अमल दरामद हुआ? नहीं। सिविल वॉर और ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हुआ तो उसके नतीजे में ये अमल दरामद इसके ऊपर नहीं हो सका। ये भी तीनों पॉलिसी ने काम किया। आगे इसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी, जेड भुट्टो अनाउंस नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑन 2972, 29 मार्च 1972 को उन्होंने बनाया। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान की बुनियाद आइडियोलॉजी क्या है, करारदाद मकासद क्या है, यूनिवर्सल एजुकेशन कि जनाब जो दुनिया में राइज है एजुकेशन वो सिस्टम क्या है, इक्वालिटी इन एजुकेशन, मेल फीमेल दोनों को बराबर तालीम दी जाएगी और शख्सियत जो है वो उसको इवॉल्व किया जाएगा, उसको बेहतर किया जाएगा। करिकुलम जो है वो सोशल इकोनॉमिक नीड पे होगा। सोशल से मुराद है कि अच्छा सिटीजन बन सके, और इकोनॉमिक से मुराद है कि वो अपनी लिवलीहुड कमा सके। इंटीग्रेटेड टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एजुकेशन, इसका के साथ हम टेक्निकल एजुकेशन भी देंगे और साइंस एजुकेशन भी देंगे, इनको भी साथ मिलाया गया। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल काउंसिल्स बनाई गई, टीचर पेरेंट मीटिंग को यकीनी बनाया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट तलीमी इदारे थे उनको भी हुकूमत ने अपनी तहवील में ले दिया और तमाम इदारे प्राइवेट से सरकार के खाते में चले गए। और उसके बाद एक जैसा एजुकेशनल सिस्टम पूरे मुल्क में ये लागू हो गया। अनाउंस फ्री एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू क्लास 10 फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, हर बंदे 10वीं क्लास तक तमाम बच्चों के लिए जो थे वो बच्चियों के लिए स्कूल जो थे वो खोल दिए गए। 7वीं क्लास फिर 8वीं क्लास जो है उसको देखा गया। मायदा रुबाब को क्या प्रॉब्लम है? तो इन दिस रिगार्ड हमारे पास जो सारी सिचुएशन है, इस सारे का हल फिर क्या है कि इन पॉलिसी के ऊपर हम अमल दरामद करें। अगर हम इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, ये चीज़ें नहीं देखते, जब तक प्राइमरी तक बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेंगे। तालीम को लाजमी बनाया जाएगा, तालीम लाजमी बनेगी तो ही काम आगे गुजारा होगा, और अगर गुजारा नहीं होगा तो फिर आप कैसे इसको देखेंगे। तो हर एक की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए 10वीं क्लास तक के लड़कों लड़कियों के लिए, फिर उसके बाद 8वीं क्लास से ऊपर एजुकेशन फ्री की गई, और उसके बाद जनाब ये सारा मामला हमारे सामने
دیکھنے میں آیا. اسی فیز کو پھر آگے 10ویں کلاس سے آنورڈ کیا گیا کہ مفت تعلیم دی جائے. کیا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ نہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کچھ یہ صورتحال بہتر تھی، لیکن باقی جو تھی وہ صورتحال بہتر نہیں تھی. گورنمنٹ کا جو ہے وہ دھیان دوسری طرف چلا گیا. جالا زور بھرتی زندگی، ڈفرینٹ آرگنائزیشن، پرائیویٹ آرگنائزیشن میں لوگ کام کرتے تھے. یہاں سارے اسکول ٹیچر ہو گئے سرکار کے. انہوں نے معاملے کو خراب تباہ کر کے رکھ دیا، اور ایجوکیشن جو تھا سارا کے سارا اس کا گراف ڈاؤن ورڈ چل گیا. سیاسی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی. ایکٹیویٹی 1 پہلی صورت کو اب ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں. ان کوشچن آنسر کو آپ یاد رکھیں گے. اس کے بعد ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1978 میں بنی، جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا 5 جولائی 77 کو. تو اس نے کہا جی ایجوکیشن میں بھی ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے. یہ ڈیٹ ہمارے پاس ہے. کیبنٹ نے 78 میں اپروو کیا دسمبر میں. اس کے بعد پالیسی کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ 1979 فروری میں کر دی گئی. اب اس میں یہ جو لوگ ہے یہ میں بتا رہا ہے کہ بچے، پھر اس کے بعد کلاس 10 تک کے اسٹوڈنٹ، اور پھر آگے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان سب کو پروموٹ ایٹ اے ٹائم کیا جائے. ان 1979 نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس واز held for reviewing the education system and the develop following aims. کیسے ہم سارے کے سارے کام کو کی طرف توجہ دیں، کیسے سارے معاملے کی طرف توجہ دیں، کیا اس کا حل ہے، کیسے سارا چلانا ہے. سب سے پہلے ہے کہ اسلام بیسڈ ایجوکیشن کی جائے. یعنی ہمیں تحفظ کرنا ہے ختم رسالت کا، ہمیں تحفظ کرنا ہے مسلم امہ کا، ہمیں اسلامی بھائی چارے کی طرف توجہ دینی ہے. جو بلیکس ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو وائٹ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو عربک ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. عورتیں بھی برابر ہیں، مرد بھی برابر ہیں، کوئی ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں. اس پالیسی کے اناؤنس ہوتے ہی بہت سارے لوگ سعودیہ چلے گئے، اور اس کے بعد بہت سارے بیرون ملک سے پاکستان کے اداروں میں پڑھنے آ گئے. آپ کے شہر میں جامعہ ازہریہ میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. فارنرز اب بھی پڑھتے ہیں، اب بھی لوگ بیرون ملک سے یہاں ڈگری حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ذرا غور سے دیکھیں کہ لوگوں کو بنیاد ہے اسلام، اسلام کے بعد جناب وسلم کو کریٹ کرنا، سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو امپروو کرنا، آل ایکول رائٹس فار میل اینڈ فیمیل بوتھ، دونوں کے لیے. دی فالوئنگ اسٹریٹجیز ور اڈاپٹیڈ. کریکولم ریویژن، سارا سلیبس تبدیل ہوا. مرجنگ مدرسہ اینڈ ٹریڈیشنل ایجوکیشن، مدرسے کے اسکولوں کو سرکاری اسکولوں کے ساتھ مرج کیا گیا. جو مولوی حضرات کے مدرسے تھے وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے عربی تعلیم دی جاتے ہیں. اردو والا یا یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن انگریزی نہیں پڑھنے دیتے. مولوی کہتے ہیں یہ حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کی اجازت گورنمنٹ نے پھر دی. تو اسی طرح پھر جو اردو میڈیم اسکول تھے ان کو کریٹ کیا گیا، انگلش میڈیم اسکول کو کریٹ کیا گیا. اب تک گورنمنٹ کی ایجوکیشن پہ کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں. اچھا جی، افیکٹو پارٹیز. ایجوکیشن جو ہائر ایجوکیشن سب سے زیادہ امپروو ہوئی ہے وہ امپروو ہوئی ہے پرویز الہی کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں. جنرل مشرف کے دور میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کو لائسنسز دیے گئے. گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہوا، بہت سارے لوگ پی ایچ ڈی کر کے آئے اور آ کر وہ سرکاری یونیورسٹی میں بھرتی ہو گئے. تو یہ سارے کا سارا پروگرام جو تھا یہ مشرف کو کریڈٹ جاتا ہے. موجودہ گورنمنٹ نے تو یونیورسٹیوں کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا. اب دیکھتے ہیں اب یو اے ٹی میں جو ساری صورتحال ہے وہاں ٹیچروں کے لیے پرابلم ہو گئی ہے، وہاں فنڈز کی کمی کی وجہ سے ان کو جابس تو بڑی دن کے بعد تنخواہیں بھی پوری نہیں مل رہی. افیکٹو پارٹیسپیشن آف کمیونٹی، ہر جگہ پہ مولویوں کو کہا گیا گلی محلوں میں آپ تعلیمی ادارے بننے پہ مدد کریں. اس کے لیے جو جنرل مشرف تھے وہ ٹیکنیکلی آیا، انہوں نے کہا جی عورت کی ایجوکیشن کی طرف مولوی توجہ نہیں دینے دیتے. علماء کرام جو مرے ہیں وہ کہتے جی عورت تعلیم یافتہ نہیں ہونی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی یا بہن کو یا ماں کو چیک کر لیڈی ڈاکٹر کرے، لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت کسی لڑکی کو پڑھنے نہیں دیں گے. تو لیڈی ڈاکٹر آسمان سے اترنی ہے، تو وہ ساری کی ساری کسی تعلیمی ادارے سے پڑھ کے آئیں گی. اسی لیے جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ گرلز وہ بڑی ضروری ہے.
تاکہ وہ پڑھی لکھی عورتیں وہاں پر آئیں گی تو سوسائٹی بہتر ہوگی. اگر گھروں میں بیٹھ جائیں گی تو پھر تو پرابلم ہی رہنی ہے. افیکٹو پارٹیسپیشن میں اب ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو امپروو کیا گیا اور اس کے بعد سیپریٹ مرد و عورت کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں بنا دی گئی, کلاسز علیحدہ کر دی گئی. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کیا یہ امپلیمنٹیشن اس کی ہوئی؟ نہیں, فنڈس کی کمی کی وجہ سے یہ جو تھی وہ نہیں ہو سکی اس کے اوپر عمل کرانا. پھر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 92 میں نواز شریف نے بنایا, انہوں نے جناب پھر اس کے بعد دیکھا کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. اس کانفرنس میں اخبار نمائندے ٹیچر سب کچھ شامل کیا گیا, وکلا کو جو بھی سارے لوگ تھے ریلیٹڈ, اس کا کریکلم ریوائز ہوا. اس کے بعد یہ دسمبر میں پالیسی جو تھی وہ پرابلم کے بعد اناؤنس کی گئی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی روایات کو تجدید کرنا, عورت کی ایجوکیشن کو امپروو کرنا اور جنرل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو امپروو کرنا. ڈیمانڈ اورینٹڈ کریکلم, اگر اس وقت جابز میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اس کو بھرتی کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے انسان داخل ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے انسان داخل ہو رہے ہیں اور تعلیم یافتہ ہونے کے بعد وہ کسی اور شکل میں باہر نکل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پڑھے لکھے ان امپلائڈ گریجویٹ اپنے یونیورسٹی سے نہیں نکالنے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اب دیکھیے میں آپ سے کئی سو میل دور بیٹھا ہوں لیکن ہماری کلاس ہو رہی ہے اور یہ جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں. کلاس میں بھی ہم پروجیکٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں, تو یہ سارا کام اس کے مطابق ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں. پرابلم ہی یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کسی پالیسی پہ ہونے نہیں دے رہی گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی. ٹیچروں کو مار پٹائی کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو کر رہے ہیں. گورنمنٹ سنسیئر ہی نہیں ملک کی اب تک کوئی آئی اس کی طرف کہ جو ایجوکیشن کو امپروو کر سکے. پھر اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 98/2010 کی تھی. اس میں انہوں نے یہ دیکھا جی کہ کیسی امپروومنٹ آف ایجوکیشن میں لائی جا سکتی ہے. 10 سالہ پروگرام کیا اور اس کے اندر 98 سے لے کر وہ آنورڈ لے کر آئے. کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, اناؤنس کیا گیا. اناؤنسمنٹیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ جناب 1960 میں لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے, لیکن 2010 میں بھی ویسی صورتحال ہے. جو بنیادی تعلیمی ادارے ہیں وہ ابھی وہ بنیادی تعلیم ایکسپینڈ کرنے میں ناکام رہے. انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. جو پرائیویٹ ادارے ہیں, ایک پرائیویٹ ادارہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ایک بچے کی فیس ہے, تو وہ 24 لاکھ روپے فیس لے رہا ہے اور اس کے بعد فیسلٹیز کیا دے رہا ہے؟ فیصلہ آباد میں وہ کیا فیسلٹیز دے سکتا ہے, لاہور میں وہ کیا فیسلٹیز دے سکتا ہے؟ تو وہ صرف یہی ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن اور یہ وہ انسانوں کو جب تک یکساں آپ ایجوکیشن سسٹم نہیں لگائیں گے پوری ورلڈ کی طرح اتنی دیر تک امپروومنٹ اس میں نہیں آ سکتی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جی, اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ٹو انشور ایکول اپرچونٹی فار ہائر ایجوکیشن. اب اس میں یہ لوگوں میں نظر آ رہا ہے کہ ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ آ کے یا ڈفرینٹ سیکس جو اسپیسیز جو ہیں وہ آ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. تو کیا اس کی لیے کوئی ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے یا نہیں؟ رول یہ ہے کہ اگر آپ نے ایجوکیشن سسٹم میں ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے تو آپ کو پھر انہوں نے ایک وہ لگایا کہ ایم فل میں ایڈمیشن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. اس کے بعد جناب جی آر ای کا اور اس کے بعد پی آئی ڈی میں داخلے کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ جی آر ای کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. پھر آپ یہاں داخلے ہو سکیں گے. مختلف باندھ کے جو کچھ بندر, کچھ ہاتھی, کچھ گھوڑے, کچھ سانپ اور کچھ جو ہے وہ جیکل وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور آگے وہ ہائر ایجوکیشن میں آنا چاہتے ہیں, داخلہ لینا چاہتے ہیں یونیورسٹی ایجوکیشن میں. کیا ان کے پاس ایسی کوئی گنجائش ہے یا نہیں, یا ان کو ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سجیشن ہمارے سامنے تھی. پھر اس کے بعد کیا جی پوری دنیا میں سسٹم چینج ہو گیا. لٹریسی ریٹ پاکستان میں اس وقت 2009 میں کچھ شہروں 69% ہے, باقی فیمیل میں تو بہت کم ہے. بہت زیادہ لوگ ان پڑھ ہیں, لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں. اب جو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ بچیوں کو منیمم ایجوکیشن تعلیم دی جائے. اچھا جی, پروونس وائز ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. خیبر کے پی میں کیا ریشن ہے, پنجاب میں کیا ہے, سندھ میں کیا ہے, خیبر کے پی کے میں کیا ہے, بلوچستان میں کیا ہے, گلگت میں کیا ہے, جو اس میں کشمیر میں کیا ہے. ایجوکیشن ریفارم جو تھی پھر یہ 5 اور 10 کی آئیں. پہلے 98 اور 10 کی تھیں, پھر 5 میں نئی گورنمنٹ آئی, اس نے کہا کہ اس کے اندر ساری دیکھی صورتحال کیا ہے, کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف توجہ دی گئی. پرائمری تک 10ویں تک مفت کتابیں دی گئیں.
جو تھی وہ ایکول چانسز آف لرننگ دیے گئے، اور اس کے بعد جناب وہ کلاس کریٹ کی جس میں وہ بیٹھ کے وہ اپنی کھیل وغیرہ کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کام، اور مختلف ادارے بنائے گئے، بورڈز بنائے گئے۔ حکومت پنجاب جو تھی وہ اس نے اپنے صوبے میں لاہور بورڈ، فیصل آباد بورڈ، اس کے بعد پنجاب انجینئرنگ کونسل، اس کے بعد جناب پاکستان میڈیکل کونسل، پھر اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈ، پھر اس کے بعد پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسے ادارے بنائے۔ ان اداروں سے جی ڈی پی میں کا پہلے 7% ایجوکیشن پہ لگائیں گے، لیکن اب شاید 2% لگتا ہے، اتنا زیادہ نہیں لگ رہا۔ اچھا جی، اس کے بعد بجٹ کیا ہے؟ دوسری ملکوں کا بجٹ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے دوسرے ملک لگاتے ہیں، ہم اپنے ملک کے اوپر ایجوکیشن میں 1.8% لگا رہے ہیں، جو نہ ہونے کے حسن راجپوت اپنا مائک بند کر دیں۔ اچھا جی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بجٹ ہمارا یہاں کم ہے، کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں تعلیم کیوں نیچے جا رہی ہے؟ تعلیم اس لیے نیچے جا رہی ہے، کیا ہم 80% کا ٹارگٹ کر لیں گے 2015 میں؟ تو بھائی کہاں سے کریں گے؟ آپ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں تو امپرومنٹ کو لا نہیں رہے، آپ کو اس میں کوئی چینج تو لانی ہوگی نا اپنے سلیبس میں، کوئی کریکولم میں، تبھی آپ اس کے اندر کی طرف توجہ دیں گے۔ ایکٹیویٹی 2 اس کی طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ریفرنس ہیں وہ آپ نے جو دیکھے، تھینک یو سو مچ، اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں شروع سے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری ایجوکیشن پالیسی کا سیٹ اپ کیا ہے، آج تک کیا کیا کام اس پہ ہوئے، 47 سے لے کر پھر اس کے بعد 59، پھر اس کے بعد جناب نیکسٹ ہم نے دیکھا تو وہ 70 کی ریفارم، پھر 72 کی۔ سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا جس کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم فیل ہوا ہے، وہ فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں اختیار کرتی۔ وہ وزیر ایم این اے ایم پی بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ چینج کر دیں، یہ چینج کر دیں، گریجویشن 4 سال کی کر دیں، آپ جو ہے وہ جو انٹرمیڈیٹ کلاسز ہیں اسکولوں کو دیتے ہیں، ہائر سیکنڈری کو دیتے ہیں، انٹر کالجز علیحدہ کر دیں، ڈگری کالجز علیحدہ کر دیں، یونیورسٹی ایجوکیشن علیحدہ کر دیں۔ بھائی پہلے جس نے پڑھنا ہے اور جس نے پڑھانا ہے اس سے بھی تو پوچھیں، ٹیچروں سے کوئی پوچھتا نہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ کیا آپ کے پاس، میں گجرے کے بیٹھے ہوئے ایک اسکول کے اندر ٹیچر کو کہتا ہوں کہ فوری طور پہ ملٹی میڈیا پہ لیکچر دو، تو اسے تو ملٹی میڈیا کا نہیں سنا، وہ کہاں سے دے گا؟ اور جو ایجوکیٹرز آپ نے بھرتی کیے ہیں 2000 ینگ لوگ، وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم نے پھر ایک لوگو کیا جی پیار نہیں مار نہیں پیار، کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ آپ پیار کے ساتھ کلاسوں میں رکھیں۔ پہلے ماسٹر اور ٹیچر کلاس سے مارتے پیٹتے تھے، بچہ دوڑ جاتے تھے۔ اب ہم نے اس کی طرف تھوڑی توجہ کی ہے کہ یار اس کے اندر بہتری کی جائے۔ فہد علی اپنا مائک بند کرو۔ تو یہ سارا کام جو ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے بھائی۔ ان ریفارمز کی ناکامی کی صرف وجہ گورنمنٹس ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی مارشل لا آ گیا، فلاں آ گیا۔ سب سے زیادہ مارشل لا کا جو مشرف والا دور تھا اس میں ایجوکیشن میں امپروو ہوئی ہے۔ اس وقت 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، سرکاری پرائیویٹ، بہت سارے تعلیمی اداروں کو انہوں نے کالجز سے یونیورسٹی کا درجہ دیا، تو آپ کم از کم اس کی طرف توجہ تو دیں، توجہ تو آپ اس کی طرف دے کو نہیں رہے۔ تو اسٹے ہوم اسٹے سیف، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ گاڈ بلیس آل آف یو، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایجوکیشنل پالیسی پہ آج ہم نے بات چیت کی ہے، اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے ہوم اسٹے سیف، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ گھر سے باہر مت جائیں، اس لیکچر کو فوری طور پہ یوٹیوب میں میرے چینل میں ڈاؤن